وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور حضور نبی محتشم، حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 62ویں اور 63ویں لیکچر کی نشست میں آج ہم شریک ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سبق میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا ٹیکنیکلی ٹرانسلیشن کا جو کام تھا اور تجوید کے احکام کا جو کام تھا وہ 61ویں لیکچر میں مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا اگلے 2 لیکچر جن کو آج ہم کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیورلی نان ٹیکنیکل ہیں۔ لیکچر نمبر 62 جو ہے وہ قرآنی معلومات ہیں، چند ایک جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور لیکچر نمبر جو 63 ہے اس میں آداب تلاوت کے حوالے سے قرآن و احادیث سے کچھ احکامات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو جو آج کا سبق ہے وہ میں نے چاہا کہ لیکچر نمبر 62 اور 63 ان دونوں کو کمبائن کر لیا جائے، چونکہ یہ ہیں بھی سبق چھوٹے ہیں، لہٰذا اگر ہم ان کو کمبائن کر لیں گے تو یہ پھر ہمارے گزشتہ اسباق کی ڈیوریشن کے مطابق ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے آج کے لیکچر نمبر 62 کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے قرآن پاک کی معلومات۔ تو قرآنی معلومات سے متعلق سب سے پہلے اسماء قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے جو اسماء ہیں۔ ویسے تو آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ جو کتاب ہے عرفان القرآن کورس، بیسیکلی یہ سارے کے سارے لیکچرز جو ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کروائے وہ سارے کے سارے لیکچرز اس میں اس کی ہارڈ کاپی موجود ہے لیکچر وائز، اور اسی طریقے سے جیسے ہم نے اس کو سیریز بنایا ہے اپنے لیکچرز کی، وہ سارے کے سارے اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو چند ایک اسماء میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، چند ایک پھر یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اور اسی طرح اس کو شارٹ کرتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں گے۔ جی، قرآن پاک کے اسماء میں سے چند ایک اسماء میں یہاں پہ لکھ دوں گا جو معروف اسماء ہیں۔ القرآن، الکتاب، المبین، الکریم، الکلام، النور، الہدیٰ، الرحمہ، الفرقان، الشفاء، الموعظہ، الذکر، المبارک، العلی، الحکمہ۔ القرآن ایسی کتاب جو بہت پڑھی جائے، جس کی بہت زیادہ قرات ہو۔ الکتاب، کتاب سے مراد کتاب ہے، اور ہم عرفان القرآن کے 3رے لیکچر میں جہاں ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی، وہاں پہلے ہی لیکچر میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ ذالک الکتاب، کتاب کیوں کہا اللہ پاک نے اس کو، تو کتاب کے اوپر مفصل ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ المبین، بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا اور خوب واضح کر دینے والا۔ الکریم، سخاوت والا۔ کریم، اس سے مراد شرف بھی ہے، بزرگی بھی ہے اور بلندی بھی ہے۔
الکلام، کلام سے یقینی طور پہ اس کا معنی آپ کے علم میں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ النور یہ سراپا روشنی ہے۔ الہدی اور الہدا سراپا ہدایت ہے۔ الرحمہ رحمت ہی رحمت ہے۔ الفرقان فرق کرنے والا ہے، بین الحق والباطل رائٹ اور رانگ کے درمیان یہ فرق کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور چیز یہ غلط ہے۔ تو یہ فرقان ہے، فرق کرنے والا صحیح اور غلط میں، نیکی اور بدی میں، اچھائی اور برائی میں۔ الشفا یقینی طور پر قرآن پاک سارے کا سارا چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کے کلام میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے، تو یہ سراپا شفا ہے۔ الموعظہ واعظ ہے، واعظ موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں، سراسر نصیحت ہے۔ الذکر ذکر ہے یہ، اور المبارک بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، مبارک کہیں گے تو برکت دینے والا، مبارک کہیں گے تو جس میں برکت رکھی گئی اور جس کو برکت دی گئی۔ العلی بہت اونچا بلند مرتبہ کلام ہے۔ الحکمہ حکمت سے بھرپور کلام ہے۔ چند ایک اسماء میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اس طرح حکیم حکمت والا ہے۔ الحبل رسی ہے، اللہ کی رسی ہے۔ الروح روح ہے۔ الصراط المستقیم سیدھا راستہ ہے۔ القول الفصل ایسی بات ہے، ایسا قول ہے جو فاصلہ پیدا کر دیتی ہے حق اور باطل کے درمیان۔ احسن الحدیث سب سے خوبصورت گفتگو ہے، بات ہے۔ المثانی بار بار جس کو پڑھا جائے تکرار کے ساتھ وہ بات ہے۔ الحق حق ہے اور سچ ہے۔ الہادی ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ التذکرہ تذکرے ہیں اس میں پرانی جو امتیں تھیں، جو قومیں تھیں ان کی، تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ الصدق سچائی ہے۔ العدل انصاف ہے۔ الامر حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ المنادی ندا دینے والا ہے حق کی طرف۔ البشرا بشارت ہے اس میں مومنوں کے لیے اور احکام خداوندی کی تعمیل کرنے والوں کے لیے۔ المجید بزرگی والا ہے۔ البشیر خوشخبری سنانے والا۔ النذیر ڈرانے والا نافرمانوں کو دوزخ کے اور آخرت کے عذاب سے۔ البلاغ بیان کر دینے والا۔ القصص اس میں بہت سارے قصص ہیں حکمت کے پیش نظر اور عبرت کے پیش نظر۔ المکرم اسے بہت بزرگی عطا کی گئی ہے۔ المرفوع بہت رفعت اور بلندی عطا کی گئی ہے، رفعت والا ہے۔ المطہر بہت پاکیزہ ہے۔ البیان یہ بیان ہے، گفتگو ہے۔ المصدق یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ النعمہ نعمت ہے۔ الخیر بلائی ہی بلائی ہے۔ البرہان برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو حق کی طرف سے آئے، جو حق کے اوپر آئے اور حق پہ جس کا اطلاق ہو، یعنی دلیل، اور وہ بھی ایسی کہ جو حق کی پاسداری میں ہو۔ المنزل منزل ہے یہ انسان کی، اور انسان اس کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں منزل توحید اور منزل غلامی رسالت کا حصول کر سکتا ہے۔ تو یہ چند اسماء تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی منازل کی تقسیم کی طرف۔ سیدنا حذیفہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ میں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، آپ حضرات قرآن مجید کی منزل کے کتنے اور کس طرح حصے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم قرآن مجید کو 7 منازل میں تقسیم کرتے تھے۔ تو وہ 7 منازل کیا ہیں اس کی تھوڑی تفصیل جو ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ 3 صورتیں، سورہ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں 3 صورتیں۔ وہ کون سی؟ یہ پہلی منزل ہے کون سی؟ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ النساء تک۔ تو یہ پہلی منزل ہوگی، پہلی 3 صورتیں، یہ پہلی منزل قرآن پاک کی۔ پھر اس سے اگلی 5 صورتیں، وہ کون کون سی؟ سورہ مائدہ سے لے کر سورہ برات تک۔ اس کے بعد 7 صورتیں، یہ آپ 2 بڑھاتے چلے جائیں۔ اگلی 7 صورتیں وہ کون سی؟ سورہ یونس سے لے کر
سورہ النحل تک، اس کے بعد 7 تھیں تو یہ اب 9 کر دیں۔ اگلی جو 9 صورتیں ہیں بنی اسرائیل سے لے کر سورہ فرقان تک 9 تھی، اب اس کو 11 کر دیں، 2 صورتیں بڑھاتے چلے جائیں تو اگلی منزل قرآن پاک کی اس کا تعین ہوتا ہے۔ سورہ شعراء سے لے کر سورہ یاسین تک، اس کے بعد 11 سے آگے پھر 13 کر دیں، اگلی 13 صورتیں سورہ والصافات سے لے کر سورہ حجرات تک، اور ناظرین کرام آخری سورہ جو مفصل ہے، بلکہ اگلی تمام صورتیں مفصل جو صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری قاف سے لے کر سورہ قاف سے لے کر سورہ والناس تک۔ جی ناظرین کرام، یہ قرآن پاک کی 7 منازل سیدنا حذیفہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ آپ لوگ قرآن پاک کے کتنے حصے کیا کرتے تھے اس کی قرأت کے وقت، یا اس کو کتنی منازل میں تقسیم کیا کرتے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم قرآن پاک کو 7 منازل میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ پہلی جو منزل ہے وہ جیسا کہ ہم نے اس کو لکھا ہے، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ النساء تک 3 صورتیں بنی، اس کے بعد 5 صورتیں اگلی سورہ المائدہ سے لے کر سورہ براءت تک، اس کے بعد اگلی 7 صورتیں یونس سے لے کر سورہ النحل تک، اگلی پھر 9 صورتیں بنی اسرائیل سے لے کر سورہ فرقان تک، اس کے بعد 5ویں منزل 11 صورتیں شعراء سے لے کر یاسین تک، منزل نمبر 6 13 صورتیں صافات سے لے کے حجرات تک، اور منزل نمبر 7 جو ہے وہ سورہ قاف سے لے کے سورہ والناس تک۔ تو ناظرین یہ قرآن پاک کی 7 منازل کی تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کے بعد آگے میرے پاس کافی تفصیل ہے چھوٹی چھوٹی، جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بس آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ لکھنے کا وقت جو ہے وہ ہمارا بچ جائے، کیمرہ آپ کو وہ چیزیں دکھا دے گا، اگر آپ لکھنا چاہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پہلے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے پارے 30، صورتیں 114، رکوع 540، آیات کم و بیش 6666، اور کلمات جو ہیں 86430، حروف قرآن پاک کے 3,23,760، سجدے 14۔ قرآن کریم میں کل نقطے 1,05,684، مدات 1,771، زبریں 53,242، زیریں 39,582، پیشیں 8,804، اور قرآن پاک کے جو وحی کے کاتب تھے ان کی تعداد 40 تھی۔ اسی طرح ناظرین قرآن پاک میں جو مختلف حروف ہیں ان کی ریپیٹیشن کتنی دفعہ ہوئی، ان کا تکرار کتنی دفعہ ہوا۔ الف جو ہے وہ 48,872 مرتبہ، با 11,428 مرتبہ، تا 1,199، فا جو ہے 1,276، جیم 3,273، ہا 973، خا 2,416، دال 5,602، ذال 4,677، را 11,793، ذال جو ہے وہ 1,590 دفعہ، سین 5,991 دفعہ ریپیٹ ہوئی، شین 2,115 دفعہ، صاد 2,012، ضاد 1,307، طا 1,277، ظا 842، عین 9,220، غین 2,208، فا 8,499، قاف 6,813، کاف 9,500، لام 3,432، میم 26,535، نون 40,190، واو 25,536، ہا 19,070، حمزہ 3,720،
اور یا ناظرین 25,919 دفعہ جو ہے قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک موٹا فگر تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب یہ اس کو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے جو پارے اور ان کی آیات اور رکوع اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں جو ریپیٹیشن ہے وہ حروف کی کتنی دفعہ ہوئی ہے۔ تو اب آئیے ناظرین تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں حروف مقطعات کے حوالے سے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ سورہ بقرہ جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، غالباً تیسرے ہی لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مقطعات قطعۃ سے نکلا ہے، قطعۃ ٹکڑا اور پیس کو کہتے ہیں۔ مقطعات ایسے حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، جن کو علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کل حروف مقطعات 29 ہیں اور ان کی 13 مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن پاک میں حروف مقطعات کئی دفعہ اکیلے آئے، ایک حرف مقطعات کئی دفعہ 2 اور 3 اور کئی دفعہ 3 سے بھی زیادہ عدد ان کا مل کے آیا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں۔ وہ حروف جو ایک دفعہ آئے، وہ حروف جو 2 سے 3 دفعہ اور جو 3 سے آگے۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں جو یک حرفی حروف مقطعات ہیں وہ قاف ہے، وہ صاد ہے، وہ نون ہے، نون والقلم۔ اس طرح جب حروف مقطعات 2 ہو کے آئے، طا سین ہے، اس کے بعد حامیم ہے، اس کے بعد طٰہٰ ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں تو الف لام میم ہے، یہ اب 3 ہو گئے، یہاں پہ طا سین میم ہے، یہاں بھی 3 ہو گئے، الف لام را ہے، تو یہاں 2 دفعہ یا 3 دفعہ، اسی طرح یاسین بھی ہے، یہ بھی 2 حروف آئے۔ تو 3 سے زیادہ دفعہ بھی یہ حروف استعمال ہوئے ہیں، جیسے الف لام میم صاد، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح ناظرین ہا میم عین سین قاف۔ تو یہ حروف مقطعات تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے۔ یہ گفتگو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ کل قیامت کے روز جیسے دیگر بہت سارے مخفی رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا جائے گا، اسی طرح جو قرآن پاک کے حروف مقطعات ہیں، اللہ پاک ان کے اندر جو معانی اور رموز پوشیدہ ہیں ان پر بھی قیامت کے روز جو ہے وہ ان سے پردہ اٹھائے گا۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے ناظرین کہ جو پہلی وحی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا و مولا پہ نازل ہوئی وہ غار حرا میں، وہ یہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ 5 آیات سب سے پہلی وحی تھی، اور اسی طرح آخری وحی جو 9 ذی الحج کو 10 ہجری بمقام میدان عرفات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، وہ آخری آیت کریمہ یہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو اے حبیب مکرم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور ہمارے پاس جتنی نعمتیں تھیں علیکم اتممت، ہم نے تمام کر دی ہیں حبیب مکرم۔ جو نعمتیں ہم نے آپ کو دینا چاہیں، جو نعمتیں بھی ہمارے پاس تھیں، وہ ساری کی ساری ہے حبیب ہم نے آپ پر تمام کر دیں، دے دیں۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے دین بطور اسلام کے۔ تو یہ آخری وحی تھی۔ پہلی وحی میں نے عرض کیا غار حرا میں، آخری وحی میدان عرفات میں۔ اسی طرح ناظرین جو عرصہ نزول وحی ہے وہ 22 سال 6 ماہ اور 22 دن، کم و بیش 23 سال یہ بنتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ جو وحی اترتی رہی۔
اسی طرح ایسے صحابہ کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں پورے قرآن مجید کے حافظ تھے، ان کی تعداد 11 ہے۔ تو آئیے ان صحابہ کرام کے نام لکھتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب، اس کے بعد ناظرین سیدنا ابی بن کعب، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو الدرداء، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن السائب، اور سیدنا عمر فاروق۔ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے، 11 صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں یہ سارے کے سارے صحابہ پورے قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اب وہ خوش نصیب صحابیات جن کی تعداد 4 ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں حافظہ قرآن تھیں، ان کے اسماء گرامی نوٹ کرتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود، رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو یہ صحابہ کرام ناظرین 11 صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں حفاظ تھے قرآن پاک کے، مکمل طور پہ قرآن پاک انہیں زبانی یاد تھا۔ اب وہ خوش نصیب صحابیات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں پورے قرآن پاک کی حافظہ تھی، ان کی تعداد 4 ہے۔ تو آئیے ان کے اسماء مبارکہ لکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جو صحابیات تھیں وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چوتھی صحابیہ جو تھیں وہ حضرت ام ورقہ بن نوفل، حضرت ام ورقہ بن نوفل۔ تو یہ 4 صحابیات تھیں ناظرین کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پورے قرآن پاک کی حافظہ تھیں۔ یہ قرآن پاک کی حافظہ تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں۔ ناظرین ایک بہت ہی اہم بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا جتنی بھی معلومات میں نے آپ کو لکھوائی ہیں ان میں امت میں اختلاف علماء کا ہمیشہ سے اعداد کے بارے میں چلا آ رہا ہے۔
لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ عدد آپ کو دیا جائے جس پہ علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے اور جس کو علماء کی اکثریت نے قبول کیا ہے. اس میں اصلاح کی گنجائش باہر طور باقی رہتی ہے. تو لیکچر نمبر 62 اپنے اختتام کو پہنچا ہے، جس میں قرآن پاک کے اسماء، قرآن پاک کی منازل کی تقسیم، قرآن پاک کے پارے، رکوع، صورتیں، آیات، حروف، زیریں، زبریں، پیشیں، سجدے، مدات اور اس کاتبان وحی کے حوالے سے ہم نے بات کی. پھر اس کے بعد ہم نے اعداد آپ کو بتائے. حروف تہجی جو ہیں الف سے لے کر یا تک، ان میں سے ہر ایک حرف جو ہے وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے قرآن پاک میں. حروف مقطعات کی بات ہم نے کی کہ وہ اکیلے اکیلے کب آتے ہیں، 2 اور 3 حرفی مل کے کب آتے ہیں، اور 3 دفعہ سے زیادہ مل کے کہاں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں. پہلی وحی، آخری وحی، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، آخری وحی کہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتری، عرصہ نزول وحی کتنا تھا، اور ایسے صحابہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک ظاہری حیات مبارکہ میں حضور کے زمانہ اقدس میں صحابی تھے. 11 صحابہ کرام، ان کے نام ہم نے لکھے اور پڑھے، اور 4 صحابیات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں پورے قرآن پاک کی حافظہ تھیں، ان کے اسماء بھی ہم نے پڑھے. اب لیکچر نمبر جو 63 ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ ہم ان دونوں لیکچرز کو ملا کے ہم کریں گے، تو لیکچر نمبر 63 ہمارا شروع ہوتا ہے. ناظرین، یہ جو لیکچر ہے اس کا نام ہے آداب تلاوت. قرآن پاک کو پڑھنے کے اور اس کو تلاوت کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے. تو ناظرین، اس سارے لیکچر میں 2 یا 3 احادیث لکھ کے ہم پڑھیں گے، اور باقی جو پورے کا پورا لیکچر ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو آداب تلاوت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت قرآن کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد محض رضائے الہی کا حصول ہونا چاہیے. دوران تلاوت اپنے دل کو یوں مستحضر رکھنا کہ اللہ رب العزت سے مناجات ہو رہی ہیں، اور یہ کہ قرآن مجید خود قاری یعنی اس کے پڑھنے والے پر اتر رہا ہے اور اس پہ اس کا نزول ہو رہا ہے. اس کی کیفیات انسان کی ایسی ہونی چاہیے. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اقرأ القرآن وَكَأَنَّهُ عَلَيْكَ أُنزِلَ، قرآن کو یوں پڑھو جیسے یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. پھر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے پاکیزہ جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے. پھر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ابتدائی تلاوت میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے، وہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے سوائے سورہ توبہ کے. قرآن مجید کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا، یعنی دوران تلاوت غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا بلکہ پوری توجہ سے تلاوت قرآن میں مگن رہنا. اسی طرح دوران تلاوت کسی قسم کی بھی گفتگو اور کہا لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن پاک پڑھو، ما تلفت علیہ قلوبکم، اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس کے ساتھ لگے رہیں. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، اور جب تھکاوٹ یا اکتاہٹ محسوس ہو تو پڑھنا چھوڑ دو. اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال خرج علینا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف تشریف لائے، ونحن نقرأ القرآن، اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے، اور ہم میں اعرابی بھی تھے اور عجمی بھی تھے. فقال اقرأوا فکل حسن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، پڑھو سب اچھے ہو. وَسَجِيُّ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامَ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اسے تیر کی طرح سیدھا چلائیں گے، وہ پڑھنے میں بہت جلدی کریں گے اور توقف کے لیے بالکل نہیں ٹھہریں گے. اسی طرح
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک ہے کہ قرآن پاک کو کمائی کا ذریعہ مت بناؤ۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما انہ مر علی قارئ یقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک قاری قرآن کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھتا ہے پھر مانگتا ہے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ فإنہ سیجیء اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس۔ حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھے اسے قرآن کے وسیلہ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ان قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور اس کے عوض لوگوں سے سوال کرتے پھریں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ادب اللہ جل مجدہ کا ادب ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیس من مؤدب الا وهو يحب ان يؤتى ادبه۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر مستحق کے ادب یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کا ادب دیا جائے۔ وَإِنَّ أَدَبَ اللَّهِ الْقُرْآنِ، اور بے شک اللہ جل مجدہ کا ادب قرآن ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن پاک کو پڑھتے وقت حزن ہونا چاہیے، آہ و بکا اور حسن صوت و نغمگی کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں ایک انتہائی اہم حدیث مبارکہ ہم لکھتے ہیں اور لکھ کے پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے، نزل بحزن، یہ حزن میں اترا ہے، غم سے لبریز ہے۔ نازل ہوا ہے بحزن، غم سے، تو غم سے لبریز نازل ہوا ہے۔ فَإِذَا، پس جب، قَرَأْتُمُوهُ، تم اسے پڑھو، تم اس کی قرات کرو، فَابْكُوا، تو رویا کرو، فَإِن، پس اگر، لم تبکو، نہ رو سکو، فتباکو، تو رونے والی کیفیت پیدا کر لیا کرو، رونے والی کیفیت پیدا کر لیا کرو۔ واو کا معنی اور، تغنو، گنگناہٹ، گنگناہٹ پیدا کیا کرو، بہی، اس کے ساتھ، اور قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ یعنی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے غنا، گنگناہٹ پیدا کیا کرو اور رونے والی صورت بنایا کرو، رونے والا لہجہ بنایا کرو۔ فمن، پس جو، لم یتغنا، گنگناتا نہیں ہے، گنگناہٹ نہیں کرتا، گنگناہٹ نہیں کرتا، بالقرآنی، قرآن پاک کے ساتھ یعنی قرآن کو پڑھتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے ہوئے، فلیس منا، پس نہیں ہے، منا، ہم میں سے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا حضور علیہ السلام کا حکم مبارک ہے۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قرآن پاک غم سے لبریز نازل ہوا، لہٰذا جب بھی قرآن پڑھنے لگو تم تو رویا کرو، اور فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا، فَتَبَاكَوْا، تو رونے والی کیفیت ضرور بنایا کرو، وَتَغَنُّوا بِهِ، اور تغنو پیدا کیا کرو، غنا پیدا کیا کرو، گنگناہٹ ہونی چاہیے، آواز میں خوبصورتی ہونی چاہیے، لحن خوبصورت ہونا چاہیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَمَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، پس جو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس میں تغنو، غنا، گنگناہٹ، خوبصورتی، لحن پیدا نہیں کرتا،
وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کو پڑھتے وقت حزن، آہ و بکا اور حسن صوت و نغمگی کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ناظرین کرام ہم یہاں پہ لکھیں گے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے۔ یہ حدیث مبارکہ سیدنا البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم، زینت دو۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، زینوا، زینت دو، القرآن، قرآن کو، باصواتکم، اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ، اپنے خوبصورت لہجے کے ساتھ، خوبصورت لحن کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کو زینت بخشو خوبصورت لہجے سے، خوبصورت قرات سے، خوبصورت لحن کے ساتھ، خوبصورت تغنو اور غنا کے ساتھ اور گنگناہٹ کے ساتھ۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہم نے پڑھا۔ اسی طرح قرآن پاک میں تدبر کرنے کے حوالے سے حکم فرمایا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لا تحد القرآن حدا كهذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو اس شعر کی طرح تیزی سے نہ پڑھو اور نہ ہی کھجور کے بکھیرنے کی طرح اس کو بکھیرو، اس کے عجائبات پر توقف کرو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دو۔ معزز ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم نے حضور نبی اکرم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک کے تصدق سے آج کا 63واں لیکچرز بھی مکمل کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری دو لیکچر 62 اور 63 یہ دونوں لیکچرز ہم کمبائن کریں گے۔ قرآن پاک کی اہم معلومات سے متعلق پہلا لیکچر تھا اور آخری لیکچر آداب تلاوت کے حوالے سے تھا جو ہم نے مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کا یہ ایک بیش بہا قیمتی خزانہ جو عرفان القرآن کورس کے حوالے سے ہمیں حاصل ہوا ہے، معزز ناظرین 63 لیکچرز کی شکل میں ہم اس پر اللہ جل مجدہ کا اور اس کے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ جل مجدہ میری اس حقیر کاوش کو اپنے حبیب پاک کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جل مجدہ قرآن پاک کو ہمارے لیے فائدہ مند اور نفع مند بنا دے اور ہماری اس کاوش کو اپنے ہاں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اسے روز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المالك